ایک خاتون جو کہ آج کل امریکہ میں مقیم ہیں وہ لکھتی ہیں کہ مجھے آج بھی 13 سال پہلے گلابی جھاڑوں کی وہ رات یاد ہے۔ وہ میری شادی کی رات تھی اور فرشاد نے اس بات پر سخت غصے کا اظہار کیا تھا کہ مجھے سیکس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ بے بسی کے احساس سے ہی مجھے جھرجھریاں آنی شروع ہو گئی تھیں اور میں نے اس کو مزید پیش رفت کرنے سے روک دیا۔ دفع ہو جاؤ، فرشاد نے کہا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دوں۔ ہمارے ہاں مڈل کلاس لڑکیاں چھپ چھپا کر کچھ جان لیتی ہوں تو پتہ نہیں، ورنہ انہیں سیکس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ صبح ناز نے مذاق میں پوچھا کہ رات کیا کیا؟ میں نے سچائی سے جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ پہلے تو وہ سخت حیران ہوئی اور پھر مجھے بتایا کہ اس کی شادی کی رات وہ صبح 4 بجے سب ہنگاموں اور رسموں سے فارغ ہوئے تو تب بھی اس نے اور اس کے شوہر نے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اس نے کہا کہ شروع میں تکلیف ہوتی ہے، بعد میں اچھا لگتا ہے۔ تکلیف کا سن کر مجھے اور ڈر لگا، مگر دوسری رات میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ناراض ہونے کے بجائے جو چاہتا ہے کر لے۔ مجھے کوئی مزہ نہیں یاد، صرف ایک فکرہ یاد ہے۔ اس کارروائی کے دوران فرشاد نے مجھ سے پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ ہم 2 سال سے ایک آفس میں کولیگ تھے، مگر اسے پہلے اس سوال کا خیال نہیں آیا تھا۔ 23 سال، میرا جواب سن کر اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ اسی لیے ہی مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ جیسے تیسے ایک ناخوشگوار واقعے کی طرح یہ بھی ہو ہی گیا۔ اگلی رات اس کی فرمائش تھی کہ میں الٹی لیٹ جاؤں۔ پھر اس کی ناراضگی کے خوف سے میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر وہ کیا کرے گا؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا، لیکن جلد ہی تکلیف کی اذیت سے میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں، جو میں نے تکیے میں منہ ٹھونس کر دبانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے بڑی مصیبت سے اسے اپنے اوپر سے ہٹایا۔ فرشاد کو اپنی اتنی توہین محسوس ہوئی کہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور میں ساری رات روتی رہی۔ ہماری پسند کی شادی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن فرشاد کی شخصیت کا ایسا روپ بھی ہوگا۔ مجھے اپنی تذلیل کا احساس ستانے لگا۔ کیا یہ ہے وہ سیکس جس کی خوشی میں اسے کبھی نہیں دے پاؤں گی اور نہ لطف کا ایک لمحہ اپنے لیے لے پاؤں گی؟ پھر یہ ہوا کہ فرشاد نارمل طریقے سے سیکس کر تو لیتے، مگر 2 منٹ میں فارغ ہو جاتے اور میں سوچتی رہ جاتی کہ کیا کروں۔ ہاں، اس کی خواہش ہوتی کہ میں الٹی لیٹوں۔ مجھے اس تصور سے بھی گھن آتی اور اس سے میری رضامندی نہ ملنے پر مجھ سے نفرت ہو گئی۔ میں فرشاد کی شکر گزار ہوں کہ اس نے زبردستی نہیں کی۔ 6 فٹ کا خوش شکل برفانی ریچھ جو یا تو میرا خون پینا چاہتا تھا یا پھر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کیا ایسا ہوتا رہے گا؟ میری مثبت سوچ نے ابھی ایڑیاں رگڑنا شروع نہیں کی تھی، اسی لیے کبھی میں ارشاد کے رویے کو تھکاوٹ کا نام دیتی اور کبھی الجھن کا اور کبھی لاپرواہی کا، مگر مایوسی کے گہرے کھڈ میں گرنا ہی میری قسمت تھی۔ کیا کرتی؟ بہت جلد ہی میں ہر ایک کا مشاہدہ کرنے لگی تھی، عزیزوں جاننے والوں میں، خاص طور پر وہ کپلز جن کی شادیاں میری شادی کے آگے پیچھے ہوئی تھیں۔ میں ان کی نظروں کا، ان کی باڈی لینگویج کا معائنہ کیا کرتی۔ کبھی کبھی میری خود سمجھ میں نہ آتا کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، مگر لاشعوری طور پر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ دوسرے جنسی آسودگی کا لطف لے رہے ہیں کہ نہیں۔ دن بدن مجھے لگ رہا تھا کہ میں ندیدی ہوتی جا رہی ہوں۔ جیسے جیسے محرومی کا احساس مجھے پیچھے کی جانب دھکیلتا چلا جاتا، ویسے ویسے میں جواب غیر ملکی میگزینوں میں سیکس کے موضوع پر سوال و جواب بہت اشتیاق سے پڑھنے لگی تھی۔ شادی کے پہلے، دوسرے اور تیسرے سال الجھن، بے عزتی اور ذہنی انتشار کی کیفیت میں گزر گئے۔ ان گنت راتیں، سینکڑوں لمحے اسی انتظار میں کہ کب میرا شوہر مجھ پر مہربان ہوگا۔ کبھی میں بستر چھوڑ کر کلین پر ٹہل جاتی، کبھی بڑبڑاتی اور کبھی زاروں قطار روتی۔ پھر ایک روز تنگ آ کر میں نے جرأت کر ڈالی، جس کی خود مجھے بھی امید نہ تھی۔ میں نے ارشاد کے سارے کپڑے اتار دیے، جا بجا بے وجہ بہت ہی پیار سے اس پر جمی برف پگھلانے کی ہمت کی، مگر یہ کچھ ایسے ہوا جیسے گہری نیند میں ڈوبا کوئی شخص پل بھر کو اپنی آنکھیں کھولے اور پھر وہی خراٹے۔ توہین اور ناکامی نے میرا دماغ جیسے تہہ و بالا کر دیا۔ میں اپنی روح کو پتھر کا ہونے سے نہ روک سکی۔ تہذیب، پرورش اور شرم و حیا والے معاشرے کے جھوٹے جال میں پھنس کر میں کسی سے بھی اپنے دل کا حال نہ کہہ سکی۔
دنیا کو دکھانے کے لیے مسکراتی، فرشاد کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی، گلدانوں میں پھول لگاتی اور پھر تھک ہار کر کانٹوں کے بستر پر سو جاتی۔ بچپن سے سکھائی گئی شرم و حیا اور معاشرے کا بڑا سا منہ کھلنے کے خوف سے میں نے اپنا منہ بند رکھا، اور فرشاد نے ایک روگ کی طرح امر بیل بن کر میرے وجود کی جڑوں کو اکھاڑ دیا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی میری جیسی عورتوں کو اپنی زبان کھولنے کی اجازت ملے گی؟ اس سوال کا جواب کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل مہتاب وائس سبسکرائب بھی کر لیجیے، تاکہ آپ کو ایسی مزید کہانیاں بھی سننے کو مل سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔